تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے مرزا قادیانی کو تسلیم کیا؟ بولو، پھر آپ کو یہ گالی گئی کہ نہیں ہے؟ پھر سب سے بڑی بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی جو عورتیں ہیں جو مجھے مانتی نہیں وہ کتیوں سے بدتر ہیں۔ اب یہی باتیں چونکہ ہماری نگاہوں سے اوجھل، اس لیے ہم ان کے داؤ پیچ میں آ جاتے ہیں، ان سے علاج بھی کروا لیتے ہیں، ان سے سودا سلب بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی کیا اس کو کہتے ہیں کاروائی کے مطابق جو ہے فارمیں بھر کے باہر کے ملکوں کی سیر کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اور ان کی طرفداریاں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، میرے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے خود اپنی کانوں سے اس کا کلمے کو سنا ہے، اور میں نے اسے مسلمانوں کی مسجدوں میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ بھی مسجدوں میں آتے جاتے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اپنا دامن مرزا قادیانی سے چھڑوا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ ہمارا نہیں ہوگا۔ پھر ان کے ہاں کیا ہے کہ بھئی دیکھو، جب نبی تمہارا جدا ہو گیا، نبی نے راہ جدا کر لی، اب نبی کی راہ کے جدا ہو جانے کے بعد کلمہ بھی تو الگ ہونا چاہیے۔ عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور یہودیوں کا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور ہمارا مسلمانوں کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جب ان کا نبی جدا، قوم ان کی جدا ہو گئی، اب اس اصول کے مطابق ان کا کلمہ بھی تو الگ ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ عجیب منطق ہے۔ اب آپ سے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ سے کہے کہ جس ذات کے بارے میں تمہارا تصور ہے کہ وہ اللہ ہے، میں اس اللہ کو اللہ نہیں کہتا، میں کسی اور کو اللہ بناتا ہوں، پھر ایسے آدمی کے کلمے کا اعتبار ہوگا؟ اسی طرح کوئی شخص کہے یہ جو لفظ محمد الرسول اللہ ہے، مسلمان کی نظر کہاں جاتی ہے؟ آمنہ کے لال آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی طرف ذہن جائے گا، لفظ محمد آئے گا تو ہماری مراد کیا ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آج امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، ہماری مراد یہ ہوگی۔ لیکن یہ جو فراڈی آدمی کلمہ پڑھے گا تو اس سے اس کی مراد کون ہوگی؟ قادیان کی جہنم کے اندر دفن شدہ مرزا قادیانی جو وہ مراد ہوگا۔ اب یہ صرف باتیں نہیں بلکہ حقیقت۔ ان کی کتابوں میں ان کے جو بیٹے ہیں مرزا بشیر احمد ایم اے، وہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر لکھتا ہے کہ ہمیں کلمہ بنانے کی کیا ضرورت، کہ جب ہمارے نزدیک اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اور مرزا قادیانی کے درمیان کوئی فرق نہیں، الیاذ باللہ، ہمیں کلمہ بنانے کی کیا ضرورت؟ اب یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوگا جو بہت سارے لوگ جو اس سے نا واقف ہوں گے وہ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ دیکھو جی کلمہ پڑھ لیا بس اب آپ اپنی بات کو بند کر دیں، اس کو مسلمان تصور کریں۔ نہیں بھی، ہم مسلمان تو اس وقت تک تصور نہیں کریں گے جب تک یہ آمنہ کے لال آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم اس کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایسے ہی نا جی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے سر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے تاج کو سجایا ہے، اور آپ کے مبارک سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور نبوت میں آپ اصل ہیں۔ ایسے ہی نا جی؟ سب سے پہلے اللہ نے نبوت کس کو دی؟ بولو، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے ملی، اور آپ کے فیض سے باقی تمام انبیاء کو نبوت ملی۔ آپ علیہ السلام کو جب اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اب یہ جو ہمارا فریق ہے، ہمارا مد مقابل ہے، اس کے ساتھ جس وقت گفتگو ہوتی ہے ہم ختم نبوت کے اوپر احادیث پر احادیث پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں۔ کتنی آیات ہیں اس عقیدے کے اوپر؟ 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ آیات میں اللہ نے اس عقیدہ ختم نبوت کو
بیان فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث میں اس عقیدہ ختم نبوت کو کیا ہے؟ بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور سے آج تک امت کی دو رائے ختم نبوت کے معاملے میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ ہوئی کبھی نہیں ہوئی۔ صحابہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ مسیلمہ کذاب کا واقعہ سنایا جا رہا تھا، تو مسیلمہ کذاب نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے کوئی دوستی نہیں رکھی صحابہ نے، بلکہ اس کو کیا کیا؟ ملیا میٹ کیا، قتل کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دو رائے عقیدہ ختم نبوت پر کبھی نہیں ہوئی۔ تو ہمارا مد مقابل جس وقت گفتگو کرتا ہے اور ہم سے بات کرتا ہے یا آپ سے بات کرے گا تو آپ سے ایک سوال فوراً پوچھے گا، کیا؟ یہ آپ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم ہیں، آپ کیا ہیں؟ خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس کا کیا مطلب؟ توجہ بھئی، کیا کہا کہ بھئی آپ خاتم النبیین، اللہ کے نبی آمنہ کے لال آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہو، ہمیں بھی یہ تسلیم کرواتے ہو، ٹھیک ہے یہ آپ کی بات، لیکن پھر آپ کا یہ نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر تمہارا یہ عقیدہ کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ کیسے درست ہوا؟ سوال سمجھ میں آیا بھئی؟ کیا کہتے ہیں کہ جب خاتم النبیین آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر اے مسلمانوں تمہارا یہ نظریہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے، اور وہ قیامت کے بالکل قریب جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ اب جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ یہ سوال وہ فوراً بندے کے سامنے کرتے ہیں، تو کیا جواب اس کا ہونا چاہیے؟ تو اگر بندہ اپنے دماغ کے اوپر زور دے تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا کرتا تو پھر یہ آپ کی ختم نبوت کے خلاف ہوتا۔ کوئی نیا نبی پیدا کرتا، کیا؟ کوئی نیا نبی پیدا کرتا جس سے انبیاء کی تعداد کیا کتنی ہو جاتی؟ 1,24,001 ہو جاتی۔ یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کیا تھا؟ خلاف تھا۔ جیسے اس کی مثال ہے، قرآن کے اندر سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، اور آخری سورت کون سی ہے؟ آخری سورت کون سی ہے؟ والناس ہے۔ اب والناس یہ کہیں جائے گی نہیں، ساری صورتیں موجود ہوں، ساری صورتوں کے موجود ہوتے بھی آخری صورت کون سی ہوگی؟ والناس ہی ہوگی نا جی، کیا خیال ہے؟ یعنی والناس کے آخری ہونے کے خلاف تو نہیں باقی ساری صورتوں کا موجود ہونا۔ ہاں وہ صورت اگر کوئی نئی آ جائے جس سے صورتوں میں 114 کے بجائے کتنے کا ایک کا اضافہ ہو جائے، 115 ہو جائے، وہ 115ویں صورت وہ والناس کے آخری ہونے میں رکاوٹ بنے گی۔ یہاں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پیدا تو نہیں ہوئے، تو پہلے آ چکے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 حشر ہوں گے۔ ان کے کتنے حشر ہوں گے؟ 2۔ ایک بنی اسرائیل والا حشر ہوگا، اس میں یہ کیا جی نبی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ ایک بنی اسرائیل والا حشر کہ اس میں کیا بنا کے اٹھائے جائیں گے؟ نبی ہوں گے۔ اور ایک بنو اسماعیل والا حشر ہوگا، اس میں یہ امتی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ اب اللہ رب العزت کی یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اس جہان کو جس وقت شروع کیا تو کس سے شروع کیا تھا؟ فقط مرد سے، ایسی ہے؟
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی زوجہ اماں حوا کو پیدا کیا گیا. ایسے ہی نا جی, فقط کس سے پیدا کیا؟ مرد سے. اماں حوا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کی گئی جو ان کی بیوی تھی. اب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ختم بھی تو کرنا ہے نا جی. کائنات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے تکوینی امور میں کیا کیا کہ اس کا خاتمہ کس سے ہو؟ کہ ایسا مرد جو فقط عورت سے پیدا ہو. ایسا مرد جو فقط عورت سے, وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں. کہ آپ فقط کس سے پیدا ہوئے؟ عورت سے پیدا ہوئے. اب اللہ نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا. اب یہ جو یہود ہیں یہ بڑے شرارتی طبیعت قوم ہے. ان کے دماغ کے اندر, دل کے اندر ہر وقت کیا ہوتی ہے؟ شرارت. اور یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں, شرارتیں. اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی, کیا کہ جب ہم خاتم النبیین کی بات کرتے ہیں, کس کی بات کرتے ہیں؟ خاتم النبیین کی بات کرتے ہیں, تو قادیانیوں کا سکھایا ہوا, چاہے ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی قادیانی ہے, وہ کہتے ہیں پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کو تسلیم کرتے ہو, تو اس سے وہ ایک شبہ ڈالتے ہیں. شبہ ڈالتے ہیں نا. حالانکہ حقیقت میں یہ قادیانی شبہ نہیں ڈالتے, بلکہ یہ شروع سے شبہ ڈلتا آ رہا ہے. جس وقت یہودی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑے اور رومیوں کی حکومت سے ان کو سولی کے اوپر چڑھانا چاہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس وقت سے لوگوں میں کیا جی؟ شک ہے. ایسے ہی نا جی, شک پہلے سے چلی آ رہی. یعنی اس وقت مسلمان اور ان کے فریق مخالف یہ قادیانی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, بنے بھی نہیں تھے. اس وقت شک, اور اس شک کے اندر علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کہتا ہے کسی کے پاس علم نہیں ہے. سب اپنے اٹکل پچو لگا رہے ہیں. سورۃ النساء میں اللہ نے ٹو دی پوائنٹ یہ مسئلہ واضح کر دیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے, یہودی جو ہے جو بہت ہی شریر اور شرارتی قوم ہے, آج بھی اگر دیکھا جائے یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر یہ سارا اختلاف ڈالا ہوا کن کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. نیتن یاہو ہے یا اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں, اور پورے عرب ملکوں کا کیا اس کو کہتے ہیں کہ ان کو ادھیڑ کے رکھا ہوا ہے, ان کو آپس کے اندر ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس میں پیچھے کون ہے؟ یہودی ہیں. ایسے ہی نا جی. اور یہ جو یہودی ہیں ان کا اللہ رب العزت ملک بنوائے گا اور ان کے لیے ایک طاقت کو بھیجے گا. وہ طاقت کون سی ہے؟ دجال کی طاقت ہے. یہ بھی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, بلکہ یہاں تک بتلا دیا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور یہ یہودیوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہودی اس کی امید اور آس لگائے ہوئے کہ آئے گا, ہم تمام کی تمام دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, کہتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے اس یہودیوں کے بڑے سرغنے کا انتظام یا اسے ٹھکانے لگانے کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے. کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ ان کو بالکل اس وقت جب یہ نکل آئے گا اور اپنی شرارتوں کو شروع کر دے گا اور لوگوں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس وقت مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام ہوں گے. کیا نام ہے ان کا؟ امام مہدی علیہ رضوان. کون ہے؟ امام مہدی علیہ رضوان. یہ ان کا یعنی دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کے پیروکاروں کا مقابلہ کریں گے. لیکن دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ نے کس کو اتارنا ہے؟ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارنا ہے. اور یہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے پاس, اور نماز کھڑی ہو چکی ہوگی, اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیں گے کہ آؤ اور آ کر کے امامت کرواؤ. میں کہ نہیں, اقامت آپ کے لیے کہی. اور اس وقت امت محمدیہ کے فرد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتلائیں گے کہ میں
اس امت کا ترجمان بن کے آیا ہوں، اپنی الگ سے شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی جماعت بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے نا، بلکہ جو جماعت ہوگی اسی کے ساتھ چلیں گے۔ اور آج کل لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہمارے ہاں بھی آنا ہے نا جی، اور قادیانی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اس میں اتفاق ہے، اختلاف کس بات میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اصلی مسیح علیہ السلام آئیں گے جو حضرت آمنہ کے بدن سے، حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہوئے، وہ آئیں گے، اور یہ کہتے نہیں چراغ بی بی عرف گسیٹی کے پیٹ سے جو پیدا ہوا وہ آ چکا ہے، وہ آ چکا ہے، اس کو مانو۔ اور یہاں آپ نے جو گفتگو سنی، اس گفتگو کے آخر میں نے دو آدمیوں کا ذکر کیا، ایک امام ہے امام مہدی علیہ رضوان، اور ایک گزشتہ امتوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اب اس گفتگو سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ یہ ایک ہی ہستی ہیں یا دو ہیں؟ یہ کیا ہے؟ دو ہیں۔ لیکن یہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی دو شخصیتیں الگ الگ، ایک کیا جی سید خاندان سے ہوگی، ایک کس سے ہوگی؟ سید خاندان سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی۔ کون سی قربانی دی بہت بڑی؟ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت ان کو سپرد کر دی۔ یہ چھوٹی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم تکوین میں ان کے لیے یہ لکھ دیا کہ امام مہدی علیہ رضوان بھی حسنی النسل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ حسنی النسل۔ باقی جتنے بھی اولیاء آئے ہیں وہ حسینی ہیں۔ وہ کون ہے؟ حسینی ہے۔ حضرت حسین سے بہت سارے اولیاء پیدا ہوئے، لیکن ایک ولی پیدا ہوگا کس کی نسل سے؟ حضرت حسن کی نسل سے۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے سینکڑوں انبیاء پیدا کیے، اسرائیل سے سینکڑوں پیدا کیے، لیکن بنو اسماعیل سے ایک ہی پیدا کیا جو سب پر کیا جی سب پر بھاری ہے، سب کا امام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے امام مہدی علیہ جو سارے اولیاء کا کیا جی سردار۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان یہ سید ہوں گے، اور ماں کی جانب سے حسینی اور باپ کی جانب سے کون ہوں گے؟ حسنی سید ہوں گے۔ اب یہ حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سید خاندان۔ کون سا خاندان؟ سید خاندان، اور ہے بھی یہ سید خاندان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون سے خاندان میں سے ہے؟ وہ بنی اسرائیل میں سے۔ وہ کس میں سے ہے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ ایک بنی اسرائیل سے اور ایک سید خاندان سے، لیکن یہ کہتا ہے میں دونوں بن گیا۔ میں کیا بن گیا؟ دونوں بن گیا۔ یہ کیسے دونوں بن گیا؟ کہ بھی دو الگ الگ ہستیاں ہیں، اور اس نے اپنی جماعت بنائی کہ نہیں بنائی؟ یہ مرزیہ ایک جماعت ہے، ایسے ہی نا، قادیانی ایک جماعت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت نہیں بنائیں گے، بلکہ جماعت بنی ہوئی کے ساتھ شامل ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتلائیں گے کہ میں کوئی الگ سے جماعت بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور آپ علیہ السلام اگر بغیر قسم کے یہ بات کر دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنا ہے، تو آپ علیہ السلام کی بات سچی ہوتی ہے نا؟ سچی ہوتی نا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت والی زبان جو ہے اس سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، لیکن آپ قسم اٹھا رہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ ان قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب نزول کیا چاہتا ہے؟ نزول سے پہلے کیا ہو؟ بولو نا، رفع، یعنی رفع ہوگا تو نزول ہوگا، اگر رفع ہی نہیں تو نزول کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ہی نزول ہوگا، اور آپ نے کیا نشانی بتائی ہے؟ کہ وہ حاکم ہوں گے،
وہ کیا ہوں گے؟ حاکم ہوں گے، منصف ہوں گے، عادل ہوں گے۔ اور مرزا قادیانی حاکم تھا یا محکوم تھا؟ بولو، یہ تو محکوم تھا۔ انگریز کی گورنمنٹ کا احسان مند رہنا، یہ خود لکھتا ہے کئی جگہ پر، اور یہ کہتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ وہ تو ان کو اپنے نیچے کرنے آئیں گے اور یہ ان کے نیچے اپنے آپ کو لگا کے رکھ رہا ہے، تو یہ کیسے عیسیٰ ہو گیا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیبیں ٹوٹ گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں صلیبیں، صحیح وال میں پتہ نہیں کتنی صلیبیں ہوں گی۔ تو یہ ایک ایک صلیب گرجوں کے اوپر لگی ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہے مرزا قادیانی؟ اپنے مسیح موعود ہونے والے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ سچا ہوتا تو ہمیں کوئی صلیب نظر آتی؟ پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو خنزیر ہے، اس کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ برملا یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا مسیح ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کوئی بھی خنزیر باقی نہیں رہے گا، سب خنزیروں کو قتل کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ جزیہ کو ختم کر دیں گے، جہاد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب جزیہ ختم ہو گیا، جہاد ختم ہو گیا، مسلمان جو ہے وہ تو لوٹے پھٹے ہیں، اور ہر وقت کبھی کوئی کس اعتبار سے مارتا ہے تو یہ بھی مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لیے کیا جی بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی اس کے لیے کیا اس کو کہتے ہیں، اتنی لمبے چوڑی باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان تھوڑی سی باتوں میں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کوئی لمبے چوڑے دعووں میں بندے کو ڈالا نہیں۔ قسم اٹھا کے جب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس پر امت محمدیہ کو یقین کرنا چاہیے کہ ابھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے۔ اور جب آئیں گے تو کس وقت آئیں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں آئیں گے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں منافی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ پہلوں میں سے ہی ہوں گے۔ یہ کس میں سے ہوں گے؟ پہلے جو آئے ہوئے انہی میں سے ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی نئے ہوتے تو پھر آپ کی ختم نبوت کے یہ منافی ہوتا، جب یہ پہلے ہی ہیں تو پھر آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس عقیدے کی بھی اسی طرح حفاظت کی ہے جیسے عقیدہ ختم نبوت کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ابھی تک وہ آئے نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ کہے گا اور اپنے آپ کو امت محمدیہ میں بھی تصور کرے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی کر چکے ہیں کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ تو ان کو آنکھیں بند کر کے بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو نبی کا نام اپنے آپ پر چسپاں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما گیا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی۔ اور یہ لا نبیہ ایسے ہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے، لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے قرآن میں۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں۔ لہذا میری ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم قادیانیوں کے کلمہ پڑھنے سے دھوکہ کبھی نہ کھائیں، کیونکہ قادیانیوں کا کلمہ نہیں بلکہ وہ عقیدے میں بہت بڑی غلطی کے اوپر ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد چراغ بی بی عرف گسیٹی کے بیٹے کو اپنا کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ اور جب نبی بنایا تو خاتم النبیین ان کے ہاں مرزا قادیانی ہوگا، ہمارے ہاں آمنہ کے لال آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ آخر میں یہ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی اتباع کر کر کے نبی بنا، اور میری یعنی میں اللہ کے رسول کی اتباع کر کے نبی بناؤں، حالانکہ خود یہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا ایک مرید تھا چراغ دین جمونی، جموں کا رہنے والا، اس نے کہا کہ میں نے بھی مرزا قادیانی کی خدمت کر کر کے اتباع کر کر کے نبوت کا مقام حاصل کر لیا۔ ابھی اس پر غصے ہو رہے ہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو نے میری کیا خدمت کی ہے، بلکہ تو اپنے اس دعوے سے باز آ، وگرنہ میرے مخلص صحابی جو ہیں جو میرے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی تو نے دل آزاری کی۔ اب اگر چراغ دین جمونی جو ہے اس کے نبی ہونے کے دعوے سے مرزا قادیانی کے مخلص صحابیوں کی دل آزاری ہے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کی دل آزاری نہیں ہے؟
دل آزاری ہے نا جی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو معمولی نہ لیا کریں کہ یہ معمولی ہے، کوئی نہیں، خیر ہے جی، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں جی، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم ان سے سب کچھ وصول کریں. نہیں بھی، یہ ہمارے نہیں ہیں. ہاں اگر ہمارے بن جائیں گے، اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لیں گے، مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیجیں گے اور اس کو لعنتی تصور کریں گے تو پھر ہمارے ہیں، وگرنہ ہمارے نہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.